الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. محترم سامعین، کیونکہ ذی الحجہ کی آمد ہے اور ذی الحجہ کا بہت بڑا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر مطالعہ کرتے کرتے چند باتیں جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ پر غور کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے رب نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کی وحی فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور پھر ان سے آزمایا ان کو، ان کے بیٹے کی قربانی کا حکم دے کر، اسی طرح ان کی اہلیہ محترمہ کو اور شیر خوار چھوٹے بچے کو بے آب و گیا، یعنی جہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانا پینا ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ دینے کا حکم دے کر، تو یہ چند باتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آزمائش میں پورے اترے۔ تو مطالعہ کرتے کرتے چند باتیں سمجھ میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ آزمائش سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو آتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو شخص جتنا انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام سے قریب ہوگا اتنی ہی آزمائش آئے گی۔ بعض روایت میں اور بھی بات آئی ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کی آتی ہے، پھر اس کے بعد علماء کی، پھر اس کے بعد صلحاء نیک لوگوں کی۔ تو یہ سوچا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو آزمائشیں ہیں اس کا آپ کے سامنے تھوڑا تذکرہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کے بعد بیٹا ملا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی محبت ہوگی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑاؤ، ریگستان میں، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ وہ کیسا تھا اس وقت میں، اس کا تذکرہ خود ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ فلسطین جو آج ہے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ساتھ میں لیا۔ جب وہاں پہنچ گئے تو ان کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے۔ تو حضرت ہاجر نے پوچھا: ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہم کو اس طرح چھوڑ کر؟ یعنی کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا، اور لگ رہا ہے انداز سے کہ آپ واپس ہو رہے ہو۔ تو فرط محبت سے اپنا چھوٹا سا بچہ جو بھی دودھ پی رہا ہے اور بیوی اکیلی ہے، تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں رکھی ہے ان کے پاس، واپس ہو رہے ہیں۔ تو زبان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ جواب دے سکے اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اشارہ کیا، یعنی میں فلسطین جا رہا ہوں۔ پھر جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ بیوی نے پھر پوچھا: اللہ امرک، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلا دیا، جواب نہیں دے پائے فرط محبت کی وجہ سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا کٹھن یہ مرحلہ ہوگا، یہ کتنا نازک وقت ہوگا
جب ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے بعد ملنے والا بچہ، اور وہ ابھی دودھ پی رہا ہے، اور اس کی تنہا ماں ایک ایسی جگہ میں، سنیے کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو جواب دے دیا، اس کے بعد دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے میری اولاد کو، یعنی میری بیوی کو اور میرے چھوٹے بچے کو ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے بیابان میں، ایسے جنگل میں، ایسے ریگستان میں چھوڑا ہے جس پر کوئی گھاس پھوس نہیں ہے، البتہ آپ کا بیت مکرم وہاں پر تھا، یعنی کعبۃ اللہ کی بنیادیں وہاں پر موجود تھی، ٹوٹی پھوٹی جو شکل تھی اس دور میں وہ موجود تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ کعبہ جو ہے وہ گر گیا تھا، ہو سکتا ہے اس کے کچھ اثرات باقی رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش لی ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور تو کیجئے۔ اور پھر یہ نہیں ہوا، چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، پھر حضرت ہاجر نے پانی کی تلاش میں چکر لگائے، جیسا ہم سب کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس مجاہدے کی اور اس محنت کی برکت سے وہاں پر زمزم نکالا۔ پھر آگے چل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک بڑی آزمائش، جب بیٹا چلنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، بیٹے کو چلتا پھرتا دیکھ کر، اس کی بات ہنسی خوشی دیکھ کر دل فرتے محبت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب بتایا جاتا ہے، اس کی قربانی کر دو۔ چنانچہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں یعنی باپ اور بیٹوں نے ہمارے حکم کو مان لیا، ہمارے حکم کے سامنے جھک گئے اور پیشانی کے بل لٹا دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ پورا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آزمائش میں بتانا چاہتا ہوں انبیاء کے ساتھ کیسے آزمائش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیسے آزمائش آتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے 10 سال کی مدت پوری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ملک کے لیے نکلتے ہیں، اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک جگہ پر انہیں ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، رات کا وقت ہے، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، تو تھوڑی دور راستے میں ایک پہاڑی کے قریب آگ محسوس کرتے ہیں، آگ نظر آتی ہے۔ انی آنست نارا، تو کہا کہ چلو تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں، شاید وہاں پر کوئی آدمی مل جائے جو ہمیں راستہ بھی بتائے گا، راستہ بھی بھٹک گئے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کو اور بچے کو چھوڑ کر آگ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو ہمیں پورا قصہ معلوم ہے کہ وہاں پر وحی نازل ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر حکم یہ ہوتا ہے جاؤ اذهبا الى فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے کو اور اہلیہ کو چھوڑ کر آئے ہیں جنگل میں تنہا، اور آگ لینے کے لیے آئے ہیں، ان کی اہلیہ اور بچہ وہاں پر آگ کا انتظار کر رہے ہیں، بچہ تو چھوٹا ہے، لیکن حکم کیا ہوا؟ فرعون کے پاس جاؤ سیدھے۔ کچھ پتہ نہیں ہے اہلیہ کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیسے آزمائش لیتے ہیں اپنے پیارے بندوں سے، اپنے نیک بندوں سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ چنانچہ بعد کا قصہ تو ہمیں معلوم ہے، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مدین کی طرف جانے لگے، تو راستے میں ایک بہت خوبصورت نوجوان سامنے آیا۔
موسیٰ علیہ السلام کو اس سے انسیت محسوس ہوئی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس سے قریب ہوئے، ملاقات کی، معانقہ کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میرا نام موسیٰ ہے۔ تو موسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا موسیٰ بن موسیٰ۔ کہا اچھا پھر عمران، موسیٰ بن عمران۔ کہا اچھا تم میرے بیٹے ہو، تمہاری امی کا کیا نام ہے؟ کہا صفورہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرط محبت سے اپنے بیٹے سے مل گئے، معانقہ کیا۔ ان سب واقعات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو کیسے آزماتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقد اوذیت فی اللہ ما اوذی احد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا تکلیف دیا گیا ہوں، مجھے اتنا تک ستایا گیا ہے، پریشان کیا گیا ہے کہ کسی اور نبی کو اتنا زیادہ پریشان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنی تکالیف مجھے دی گئی اتنی کسی اور کو نہ دی گئی۔ اور پھر فرمایا لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ شہر میں اکیلے ہیں، اور آپ جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ کا چچا کھڑا ہو کر کہتا ہے تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ محمد کی بیٹیوں کو جا کر طلاق دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح کیے تھے، رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اس کے بیٹے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، اطلاع دے دی کہ ہم نے تمہاری بیٹیوں کو الگ کر دیا ہے۔ ایک باپ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں بیک وقت رخصتی سے پہلے مطلقہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت کر حبشہ چلی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور طائف میں آپ پر جو آزمائش آئی وہ ہم سب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ شیب ابی طالب جو ایک گھاٹی ہے اس گھاٹی میں قید کر دیے گئے، اور وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مکہ والوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ آزمائش اتنی سخت آئی کہ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت خبیب جو کمزور صحابہ کرام تھے، جن کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، خاندان کی طرف سے زیادہ ان کو طاقت نہیں ملتی تھی، ہیلپ نہیں ملتی تھی، مدد نہیں ملتی تھی، ایسے صحابہ کرام کو شدید مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی، بہت زیادہ آزمائشوں کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور آپ جس وقت مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس وقت ہمیں معلوم ہے آپ نے غار ثور کے اوپر سے کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ کی، ایک آہ بھری اور آہ بھر کر فرمایا آہ اے مکہ، تو پوری کائنات میں، پوری سرزمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب شہر ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، مکہ مکرمہ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی جو آزمائش آئی، ایسے آزمائش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، آزمائش اتنی سخت تھی کہ تمہارے دل حلق پر آ گئے، یعنی دل اپنی جگہ سے نکل کر حلق تک پہنچ گئے، قریب تھا کہ نکل جاتے۔ زمین جو ہے اپنی وسعت کے باوجود تنگ محسوس ہونے لگی، اور دشمن جو ہے چاروں طرف سے آ کر مدینہ منورہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور بدر میں مکہ والے 1000 کا لشکر لے کر اس نیت سے آئے تھے تاکہ آپ کو تباہ اور برباد کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا نام و نشان مٹا دے۔ تو ایسی شدید آزمائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ احزاب کے موقع پر تو ایسا ہوا
مکمل مکہ مدینہ منورہ کا مکہ والوں نے گھیراؤ کر لیا، اور وہاں کے مقامی جو یہودی تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی کہ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ میں گھس جائیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں آ کر بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میرے ابا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری نبوت کا وارث یہ میرا بیٹا ہے، چنانچہ کہا کہ یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے نادانی میں یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان کر دیا۔ پھر بھائی حسد کی وجہ سے انہیں لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے غائب کر دیا گیا۔ اس غم میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی۔ تو یہ آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے دوستو، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بھی الفاظ آئے روایت میں کہ سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر اس کے بعد جو جتنا قریب ہوتا ہے۔ تو یہ جو آزمائشیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ آزمائش لاتے ہیں، اس سے مومنین کے انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات تو اللہ کے یہاں بلند ہے ہی ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ اسی لیے بڑھا ہوا ہے کہ وہ آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر بھی جو آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین پر، وہ اسی لیے آتی ہے تاکہ ہمارے درجات کو بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان آزمائشوں کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو ہدایت دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنی مخلوق کے سامنے ہماری جو برتری ہوگی، مومنین کی جو برتری، اس کو پیش فرمائیں گے۔ تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری مقبولیت کی دلیل ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں اس لیے ہمیں آزماتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش کے سلسلے کی ذہن میں آئی تھی، سوچا کہ آپ کے سامنے بیان کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔